السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. کل جو ہم نے پارہ کیا تھا اس میں قرآن مجید کے کچھ اوصاف میں نے بتائے تھے، تو ہم تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. قرآن مجید کے کیا اوصاف کل بتائے تھے؟ 5 چیزیں میں نے بتائی تھی کہ قرآن کیا ہے. نمبر 1 نور، نمبر 2 فرقان، نمبر 3 ہدایت، نمبر 4 شفا اور رحمت. الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری پہلے دن کی دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم. تو جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو اس پہ توجہ رکھتے ہیں. الحمدللہ. اور کل کی ہم نے دعا پڑھی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی حسنات کیا ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، تو دراصل ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ صحت، عافیت، نیک اولاد، نیک ساتھی، نیک دوست، صحبت صالح، علم نافع، نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق. یہ سب دنیا کی حسنات ہیں. حلال رزق یہ بھی دنیا کی حسنات میں سے ہے. اور آخرت کے لیے جب ہم حسنہ مانگتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری موت کو آسان کر دینا، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہوں، قبر میں حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہو، پھر اس کے بعد جب قبر سے اٹھیں حشر کا جو میدان ہے اس میں ہمیں امن اور سکون حاصل ہو، بلا حساب ہماری بخشش ہو، حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب ہو، پل صراط پر ہم امن سے گزر سکیں، جنت الفردوس تک پہنچ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کر سکیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. تو جب آپ یہ دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں اور آگ سے بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے. کیونکہ اگر انسان جنت میں جائے بھی لیکن جہنم کے راستے سے جائے تو وہ بھی بہت تکلیف دہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے جہنم میں بھیجے جائیں گے کہ اپنی سزا بھگت لیں، اس کے بعد وہ جنت میں پہنچیں گے. تو اصل کامیابی اسی کی کامیابی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ایک دفعہ ہم سب پھر اپنی نیت کا جائزہ لے لیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے. چلیے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. کل ہم نے قرآن مجید کے کچھ اوصاف پڑھے تھے. آج قرآن مجید کی کچھ مزید صفات کا ذکر کریں گے. قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے، برکت والی ہے. یعنی جہاں قرآن مجید پڑھا جائے، جو شخص پڑھے، جس وقت پڑھا جائے،
یہ سب ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے. قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے وقت میں برکت ہوتی ہے، ہمارے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مزید بھی کئی قسم کی خیر و بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے آئی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی، ان کو بھی سچا مانتی. ایک اور آیت میں بھی اس برکت کا ذکر آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بہت بابرکت ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رازق ہے. اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس نے یہ کتاب ہماری طرف بھیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، مکہ کے شہر میں نازل ہوئی، رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، امت وسط کے لیے آئی. ان سب کو برکتیں اسی کتاب کی بدولت حاصل ہوئی. تو جو شخص اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں کرتا ہے، اس کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، مال اور جان لگاتا ہے، تو وہ بلند ترین مقام پاتا ہے، بہترین اجر پاتا ہے، بہت سی خیر و بھلائی سمیٹتا ہے. پھر اسی طرح یہ کتاب بہت واضح ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے. کتاب مبین یعنی کتاب مبارک اور کتاب مبین. مبین کا مطلب یہ ہے کہ تمام حقائق کو، احکامات کو اچھی طرح واضح کرنے والی ہے. ایسی زبان میں نہیں، یہ ایسا انداز نہیں اس کا کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک معمولی سے معمولی سمجھ رکھنے والا، ایک عام متوسط درجے کی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور بہت ذہین اور ہائیلی انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ پیپل جو ہیں وہ بھی اس کو اپنے اعتبار سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے، عام اور خاص سب کے لیے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ باعزت کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ فصلت میں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، یعنی وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وانہ لکتاب عزیز، اور بلا شبہ یقیناً یہ ایک باعزت کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، باعزت ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو عزت دینی چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اسے معمولی کتاب کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا عام دنیاوی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اسے ایک خاص مقام دینا چاہیے اپنی زندگی میں، اس کو خاص توجہ اور اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہ عزت والی کتاب ہے. پھر اسی طرح ایک اور صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ بڑی شان والی کتاب ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی سب کتابوں میں سے سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. قرآن کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو بل ہوا قرآن مجید سورۃ البروج میں آتا ہے آیت 21. لہذا جو اس کتاب کو پڑھے گا، جو اس کتاب کو پڑھائے گا، جو اس کتاب پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں اہمیت دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی عزت اور شان سے نوازیں گے. اور پھر یہ کتاب عظیم بھی ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے.
سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. یہ قرآن عظمت والا ہے، عظیم ہے، عظیم الشان ہے، اور پھر یہ حکیم بھی ہے، عظیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی حکمت والا بھی ہے. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، یعنی اس میں علم اور حکمت کے خزانے ہیں. تو جو شخص حکمت پانا چاہے، سیکھنا چاہے، جاننا چاہے، وہ قرآن کی طرف رجوع کرے. تو آج کتنی صفات ہو گئی؟ مبارک، مبین یعنی واضح، عزیز، مجید، عظیم، حکیم. ٹھیک ہے، زیادہ تو نہیں ہوگی. مبارک، مبین، عزیز، مجید، عظیم، حکیم. اب پیئرز ہو گئے. آج کل 5 صفات بتائی تھی، آج 6 بتائیں، 2 کر کے. ٹھیک ہے، یاد رہیں گی. مبارک، مبین، عزیز، مجید، عظیم، حکیم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن کی برکتیں اور اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے انجام میں برکت ہو جائے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا پارہ، 3 پارہ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اگر آپ ان میں غور و فکر کریں تو ہر قسم کی اشیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے. عام انسانوں میں سے بھی آپ دیکھیے تو بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی حسن کے اعتبار سے، کبھی کسی خاص علاقے میں ہونے کے اعتبار سے، خاص مواقع کے ملنے کے اعتبار سے. تو یہ فضیلتیں متعدد اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس میں اس کی خاص حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کسی خاص فضل سے نوازے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب دوسروں کو اللہ تعالیٰ فضل عطا کرے تو اس پر بھی راضی رہنا چاہیے، اور اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو یہ سب کچھ کیوں مل گیا، بلکہ اس کی خیر اور بھلائی اور خوبی کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو فضل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی خیر اور بھلائی ہے، اس کو نہ بھولو، یعنی دوسروں کی اچھائی پر ہی نظر رکھو. تو زندگی میں کچھ انسان ہم سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے اس مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے. کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہوتا ہے، کوئی علم میں بڑا ہوتا ہے، کوئی کسی اور رتبے میں بڑا ہوتا ہے، جاہ میں بڑا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مرتبے رکھے ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے کل بھی پڑھا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت یا ایک درجہ حاصل ہے، تو اس درجے کو بھی مان لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. جو اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں بے پناہ مشکلات ہوتی ہیں.
جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ہر ایک کے مقام اور درجے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے ہماری اپنی ہی زندگی میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ہی دل کو سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم باقی چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں، مثلا کتابوں میں سے قرآن مجید کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح راتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ دنوں میں سے فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ اسی طرح مہینوں میں سے فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک۔ تو عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ درجوں کی تقسیم اللہ نے کی ہے، بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے دینی شاعر ہیں ان کو بھی شہروں میں سے سب سے بڑا فضیلت والا شہر مکہ المکرمہ ہے، گھروں میں سے سب سے معزز گھر اور مسجد بیت اللہ شریف ہے۔ تو ان جگہوں کی حرمت، ان شاعر کی حرمت اور ان کے مقام کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ اسی طرح رسولوں کا معاملہ ہے، رسولوں کے بعد اسی طرح علماء دین کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو ہم سے زیادہ علم دے رکھا ہے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی علم کو مزید بڑھانے کا شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا وہ یہ کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، یعنی انہیں خاص خصوصیات سے نوازا۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تمام پیغمبروں کا احترام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ لیکن عموماً انسانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو جس کو اپنا لیڈر مانتا ہے، بڑا مانتا ہے، پھر اس کی محبت اور عقیدت میں دوسروں کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے یا دوسروں کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ ہمیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم ہے، ہمیں تمام رسولوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور ان کی جو خاص خاص خصوصیات ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اور یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور کسی کو دوسرے پر فضیلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں، اس کے اندر اپنی کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے، وہ اس خصوصیت کی بنا پر دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا ہی عدل و انصاف کی بات ہے۔ ان باتوں کو، ان فضیلتوں کو جھگڑے کی جگہ نہیں بنا لینا چاہیے، ان کی بنا پر آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے یا فالوورز کو نہیں جھگڑنا چاہیے۔ یہ صرف ان کی خاص خصوصیت کو بتا کر دوسروں کو نیچا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ یعنی بعض اوقات ایک ہی پیغمبر کے فالوورز آپس میں بھی گروہ بندیاں کر لیتے ہیں اور آپس میں بھی جھگڑنے لگتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپس میں جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو زبردستی اس اختلاف کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، لوگوں کو آزادی دی ہے اور یہی آزادی ان کا امتحان بن گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے اور انہیں اچھے برے کا فرق بتا کر پھر دیکھا جائے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ کسی بھی معاملے میں جھگڑا ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یاد رکھیے دین کے معاملے میں جھگڑا
دین کی جڑ مونڈ دیتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. دینی معاملات میں بھی آپ دیکھیے، خصوصاً فقہی معاملات میں لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ نظر کے فرق سے بعض اوقات سمجھ کا لیول فرق ہوتا ہے اس بنا پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں ایک بات ایک طرح سے سمجھ آئی ہے اور دوسرے کو دوسری طرح سے، تو ہم اس کو گمراہ قرار دینے پہ تل جائیں، اور پھر اگر وہ ہماری رائے سے اتفاق نہ کرے تو ہم اس سے لڑنے جھگڑنے لگ جائیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگے اور لوگوں کو اس سے روکنے لگے. اس سے انتشار پھیلتا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے. لہذا اگر آپ دین کی ایک بات کو ایک طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اپنے نقطہ نظر کی بنیاد دلیل پر رکھیں اور اپنی دلیل آپ دوسروں کو بھی بتائیں. لیکن اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر خود کو بد اخلاقی کا مرتکب کرنے اور اپنے نیک اعمال کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جب آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور نفرتیں اور بغض جہاں پر بھی پایا جاتا ہے، خواہ وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے پھر برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دین جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں بخشا ہے، جو بھی رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. پہلے پارے میں بھی ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر ایمان والوں کو براہ راست خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی، خیرات بھی، جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت ہو اور جس کا تقاضا ہو خرچ کرتے رہو. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی، خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی، ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. یعنی دنیا میں جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان کو یا تو اس کا مال کام آتا ہے، مال سے فائدہ پہنچتا ہے، جو اس نے تجارت کی ہوتی ہے اس سے جو اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں یا اس کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ ساتھی دوست مل جل کر اس کو بچاتے ہیں. ولا خلۃ، لیکن وہاں تو ایسے ساتھی بھی کام نہ آئیں گے، کوئی دوستی کام نہ آئے گی. اور خلہ عام دوستی کو نہیں کہتے، خاص دوستی کو کہتے ہیں، خلیل سے ہے یہ. ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، کیونکہ دنیا میں جب انسان مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر بڑوں کی سفارش کرواتا ہے، تو وہاں کوئی بڑا کسی کے کام نہیں آئے گا. والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں. یہ نہیں کہا گیا جو ظالم ہیں وہ کافر ہیں، فرمایا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہی ظلم کرتے ہیں. انکار کس چیز کا؟ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر. کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ کا انکار، رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار، یعنی ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار انسان کو کفر اکبر تک پہنچا دیتا ہے، ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ انکار اطاعت میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے انکار. تو یاد رکھیے کہ جو کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے تو سب کچھ دیا، یہ زندگی اللہ نے دی، رزق وہ دے رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس نے دی، اور پھر انسان اسی کو ماننے سے انکار کر دے، اس کی عبادت سے انکار کر دے، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم ہوتا ہے نا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، تو یہ اللہ کا حق نہ دینا دراصل ظلم ہے، لیکن یہ ظلم انسان کے اپنے اوپر پلٹتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ کام کر لے، اور جو اس سے انکار کرے، مثلا اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ کس پر ظلم کرتا ہے؟ غریبوں پر بھی کرتا ہے، ان حقداروں پر بھی کرتا ہے کہ جن کا حق ہے زکوٰۃ.
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے. والکافرون هم الظالمون، اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والے دراصل ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. چاہے حقوق العباد میں کوئی کمی کر رہے ہوں یا حقوق اللہ میں کوئی کمی کر رہے ہوں، یہ دراصل ظلم ہی کی قسم ہے اور انسان کو اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے. آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین تعارف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود حقیقی مگر وہی. وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر شائع ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی یعنی آسمان و زمین کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے. حضرت ابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا ادب کا، احترام کا. بعض اوقات انہیں جواب آتا بھی ہوتا تھا تو وہ آپ سے آگے بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے تھے، وہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ آپ خود کیا فرماتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا ابو المنذر ان کی کنیت ہے، تمہیں علم مبارک ہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اس کو ایک شکل دی جائے گی. تو یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. اس کے پڑھنے کے کچھ مقامات ہیں، کچھ مواقع ہیں کہ کہاں کہاں اس کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے ہر فرض نماز کے بعد جو ہی سلام پھیریں بات کیے بغیر آیت الکرسی پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. پھر اسی طرح صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اس کو صبح و شام پڑھتا ہے وہ جنات سے محفوظ رہے گا. محمد بن ابی ابن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے اور وہ اس میں کمی دیکھ رہے تھے کہ کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا جنوں کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے، یعنی جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ سب جن اس طرح کے، بلکہ کہا کہ میں بہت شدید جن ہوں، یعنی اس کی تخلیق اس طرح کی ہے. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا
وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، جنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات اس پر اثر نہیں کر سکتے. اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کو بھی اس کی پابندی سکھا دے. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا، یعنی بات اس کی درست ہے. اسی طرح رات کو سوتے وقت آیت الکرسی لازم پڑھنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، تو ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھر کے غلہ لینے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور اس کے آخر میں یہ تھا کہ پھر اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، یعنی بستر پر جاؤ، لیٹتے ہی آیت الکرسی پڑھ لو. اللہ کی طرف سے تم پر مسلسل ایک نگران مقرر رہے گا، یعنی مفت کا باڈی گارڈ، اور شیطان صبح تک تمہارے پاس بھی نہ پھٹکے گا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا مگر یہ بات اس نے سچ کہی ہے کہ بات ایسے ہی ہے. لہذا ہر فرض نماز کے بعد صبح شام اور رات کو سوتے وقت، اور اس کے علاوہ جب آپ چاہیں پڑھیں. تو یہ آیت جو ہے اس کے پڑھنے کے فوائد بھی ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے ہے. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. کرسی کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے، یعنی فٹ سٹول، اور عرش کی اصل مقدار کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر نازل ہونے والی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. پھر فرمایا کہ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، چھوٹا سا رنگ ہو، بہت بڑے وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ. تو کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمان کیا ہے؟ چھوٹا سا رنگ. یعنی آپ دیکھیں نا گیلیکسیز کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ایک رنگ بن گیا ہو. تو آپ دیکھیے کہ ملینز اینڈ ٹریلینز تو گیلیکسیز ہی ہیں، اور یہ صرف نون اسکائی جو ہے ہمارا، اس سے نیچے نیچے یہ سب کچھ ہے. باقی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے پیچھے کیسی کیسی مخلوق ہے، کیا کچھ ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یعنی وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کرسی نے آسمانوں زمین کو گھیر رکھا ہے، اور آسمان زمین اس کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہے. تو کرسی کتنی بڑی ہوگی. اور پھر عرش کے مقابلے میں کرسی اسی طرح بہت چھوٹی ہے، تو وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. اور اس عرش کا رب کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پہلے الہ ہونے کی بات ہے کہ وہی معبود ہے. پھر وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو چلانے والا. اس کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں لگتی. وہ ہر چیز کا مالک ہے. سبحان اللہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں، اس کی ملکیت میں. لہذا آپ کو کچھ بھی چاہیے تو کس سے مانگے؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں. لیکن ہم انسانوں سے امید زیادہ رکھتے ہیں اور اصل مالک کی طرف کم ہی رجوع کرتے ہیں. جب بھی اللہ سے کچھ مانگے تو یہ کہہ کے مانگے کہ اللہ آپ تو اس کے مالک ہیں، یہ تو آپ ہی کی چیز ہے اور آپ جو چاہے کر بھی سکتے ہیں. تو میں آپ سے اس کا سوال کرتی، آپ کے لیے دینا کچھ مشکل نہیں. اور اصرار سے مانگے، یہ نہیں کہ ہاں بس ایک خواہش ہے کچھ مانگ لیں اور پھر اس کے بعد بس ایک آدھ دفعہ مانگ کے پھر بھول جائیں. نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کوئی ایک چیز بھی اس کے اختیار سے، اس کی قدرت اور ملکیت سے باہر نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کون کر سکتا؟ کون ہے جو کر سکے؟ کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، مگر جس کو وہ اجازت دے وہ سفارش کرے گا. تو سفارش برحق ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں.
اور اس کے علم کی وسعتیں کیا ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے. سامنے کیا ہے؟ یہ دنیا، اور پیچھے کیا ہے؟ آخرت. آخرت میں کس کا کیا ٹھکانہ ہے اللہ کو پتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم کہاں جائیں گے، لیکن اس کے علم میں ہے. اور باقی بھی تمام چیزوں کا علم. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے مگر جو وہ چاہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی کسی انسان کا، کسی مخلوق کا علم پرفیکٹ نہیں. انسانی جسم کی سب سے چھوٹی اکائی سیل، انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی تو وہ ایک سیل کو بھی پوری طرح نہیں جان سکا، کہاں پوری باڈی کو جاننا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے. آج تک جتنی بھی ریسرچز ہو چکی ہیں، جتنا بھی انسان نے علم حاصل کیا ہے، وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور بہت کم ہے. بس انسان علم کی صرف اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے. تو علم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ بھی اسی سے مانگنا چاہیے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، کیونکہ علم اس کا ہے، علم وہ دیتا ہے. اور پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے. العلی علو سے ہے، یعنی علو ذات بھی ہے، وہ عرش پر ہے، ساری مخلوقات سے اوپر. اور اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ اپنے عرش پر ہی ہے اور وہی مقام اس کو زیب دیتا ہے. العظیم، بہت عظمت والا ہے کہ اس سے زیادہ عظیم اور کوئی بھی نہیں. لہذا ہمارے دل میں اسی کی محبت اور اسی پر اعتماد اور یقین اور توکل اور اسی کی بڑائی ہونی چاہیے. جب کسی بھی چیز کی بڑائی دل میں آنے لگے تو فوراً سوچیں کہ سب سے بڑی عظمت تو اللہ کی ہے.